یہ جیل چلی تو گئی تھی, بند کر دیتے گئی ہے سارا مذاکرہ. اچھا میں اس کا اتنا کنٹرول ہے کہ وہ کہے گی کہ جی میری مرضی سے مجھے بنی گالا رکھ لو, بھائی رکھے نا, اسے بند کر دینا. آپ جادو کیوں نہیں کر رہے؟ جادو ہو گیا, جادو ہو گیا, جادو ٹونا جیڑا گیا بس تیرے لیے میرے لیے رہ گیا. اور اب یہ سن لیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی پنجاب حکومت تھی جن کی نگرانی میں ٹیسٹ ہوئے, تو جب عمران خان کو گولیاں لگی تھی اور ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی تھی تب بھی پنجاب حکومت تھی ان کی. یہ پتہ نہیں کہاں بچوں والی باتیں کرتے ہیں. خود ہی ریاست کا بتاتا ہے, خود ہی اب اس بات کو نہیں ریزائن کر دیتا, چھوڑ دیتا, اور سن لیں میری ریزائن کر دیتا, کہتا ہے یہ فضول کام ہے میں نہیں کرتا. جو سروسز ہاسپٹل میں اس ٹائم ہیڈ تھے محمود ایاز, جب جن کی نگرانی میں یہ سارا ہوا, بعد میں محمود ایاز واز دا بیسٹ بینیفیشری آف دا ہز سروسز, ٹھیک ہے نا, اور وہ پھر وہ اس کے پتہ نہیں کیا کیا یہ بھی ہوا. تو بات میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں تو بار بار یہی کہہ رہا ہوں نا, تو دیکھیں نا بشرا بی بی کی کیا مرضی اور خواہش کے مطابق اسے وہاں بھیجا گیا ہے. سوال نمبر 1, اگر بھیجا گیا ہے تو پھر قانون کیوں نہیں ایکٹ ہو رہا, اور اگر نہیں بھیجا جا رہا تو پھر یہ کانسپیریسی تھیوری ہو گئی نا, ایک نفاق پیدا کرنے کی. پھر تو یہ سیدھی سیدھی یہ بات ہو گئی. اور پھر تیسری بات یہ کہ نفاق تو تبھی پیدا ہوتا ہے نا جب دوسرا بندہ جو ہے وہ کمزوری دکھاتا ہے اپنی. بشرا بی بی نے اپنی کوئی کمزوری دکھائی تو جس کی وجہ سے جو آپ نے ہسبینڈ کے ساتھ سٹینڈ لیتی, کیونکہ آپ نے جب سیاست میں قدم رکھ لیا ہے تو آپ ان خواتین سے مختلف ہیں جو گھروں میں کیا کرتی ہیں. چلے مجھے بتائیں کیا کرتی ہیں. عمران خان کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہیں. تو سٹینڈ کیسے کرتی ہیں؟ تو وہ کہتی مجھے جیل بھیجیں, اور جیلر کہتا میں نے نہیں رکھنا, تو پھر وہ کیا کرتی, دیوار توڑ کے بوہے باریاں تک نہ رکھتی نا پہلے. آپ کو کیسے کیا پتا ہے کہ ہوئی کہ نہیں یہ سچویشن, آپ کو کیا پتا ہے کہ ہوئی ہوگی کہ یا نہیں ہوگی, اس نے کیا کہا ہوگا. آپ یہاں بیٹھ کے پرسیپشن کے اوپر بات کر رہی ہیں کہ جی اسے یہ چاہیے تھا. گرفتاری پیش کرنے کے لیے اڈیالہ جیل گئی ہیں, اور جب اڈیالہ جیل سے ان کو بنی گالا منتقل کیا جا رہا ہے تو وہ انکار کرتی. کیا کرتی, سڑک پہ لیٹ کے پیروں کو یوں کرتی, نہیں میں نے نہیں جانا. کیا کرتی, کر دینا کافی کیسے انکار کرتی, آپ کو ٹیکسٹ کرتی, سڑک پہ لیٹنے کی ضرورت, آپ کو میسج کرتی, نہیں مجھے بتائیں, آپ کو ٹیکسٹ کرتی, کیا کرتی, کیا ویڈیو کال کرتی, کیا کرتی. آپ کو کیسے پتا ہے کہ اس نے کیا کہا یا کیا نہیں کہا. آپ یہاں بیٹھ کے اپنے طور پہ طے کر کے بیٹھیے کہ اسے یہ کرنا چاہیے تھا, وہ کرنا چاہیے تھا. حامد خان کا بیان آیا اس کو دیکھ لیں. چھوڑیں حامد خان کا بیان. حامد خان نے تو اس وقت نواز شریف کو سپورٹ کی, یہ ریسنٹلی جب یہ عمران خان مشکل میں تھا, اور حامد خان نے بیان دیا تھا کہ نواز شریف کے خلاف سارے کیسز فیک تھے. ٹھیک ہے نا, چھوڑ دیں بروٹس. چلیں آپ یعنی پی ٹی آئی کے سپورٹر پہ ہی بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں, اور ان کے اپنے جو انکلینیشنز ہونی چاہیے وہ درست نہیں ہے, درست سمت میں نہیں ہے. تو لیکن یہ جو پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں میں جو تشویش پائی جا رہی ہے اس فیصلے کو لے کر کہ بنی گالا کو سب جیل بنا دیا گیا ہے, یہ تشویش کیوں ہے؟ دیکھیں اس تشویش کی بھی جہاں تک بات ہے نا, تو اس میں بھی ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کسی بات کی. اس وقت عمران خان کی ترجمان صرف ایک خاتون ہے, ان کا نام ہے علیمہ خان. کیونکہ جو علیمہ خان کہے گی نا, میرا اگر بشرا بی بی کہیں, وہ چیئرمین کا کیا نام ہے ملک صاحب, گوہر صاحب کہیں, کوئی بھی کہے, میں نہیں مانوں گا. میں صرف علیمہ خان کی کہی ہوئی بات کو مانوں گا, اس لیے کہ یہ باپ جملہ سنیے گا کہ جتنی محبت اپنے بھائیوں سے کوئی بہن کر سکتی ہے نا, جتنی کوئی عورت اپنے بھائی سے فیئر ہو سکتی ہے, کوئی عورت دنیا کی نہیں ہو سکتی. ماں جائے کی محبت جو ہوتی ہے نا, وہ 100 کروڑ محبتوں سے زیادہ ہوتی ہے. اور ایک بہن اپنے خوبصورت بھائی, دنیا کا ایک ہیرا, دنیا کا ایک مانا ہوا ہیرا, اس کو مرتے ہوئے دیکھے گی تو وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گی. بشرا بی کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے ساتھ ایسی روحانی قوتیں ہیں کہ وہ کسی سے بھی کمپرومائز کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ علیمہ نہیں کریں گی. سو میں تو علیمہ کی بات پہ یقین کرتا ہوں بس. ٹھیک ہے ملک صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے ہم نے سنا کہ جو اڈیالہ جیل ہے اس کو بموں سے اڑانے کی جو دھمکی ہے وہ دی گئی تھی, اور تھریٹ الرٹ بھی جاری کیا گیا اس پر, اور پولیس کی نفری بھی جو ہے وہ وہاں پر بڑھائی گئی. تو کیا وہ یہ فیکٹر ہو سکتا ہے, یعنی کہ ان سب فیکٹرز کے علاوہ کہ جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے, کہ کیا یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ اڈیالہ جیل میں چونکہ سیاسی قیادت بھی ہے, سیاسی رہنما بھی ہیں, سیاسی لیڈرشپ وہاں پر موجود ہوتی ہے, تو اور دیگر قیدی بھی ہیں, تو کیا اس وجہ سے کہ وہاں پر چونکہ تھریٹ تھا تو اس وجہ سے اس کو ان کو وہاں پر
خدا نہیں کا بھیجا خوف گیا. ہو. وہاں میرا سابق وزیر اعظم ہے جس کے پاس اسٹیٹ کے سیکرٹ ہے, میرا سابق وزیر خارجہ ہے, چھوڑ دیں وہ پولیٹیکلی, پی ٹی آئی کو آپ ایک منٹ کے لیے بھول دیں, وہ پاکستان کا جینون وزیر اعظم رہا ہے, وہ پاکستان کا 2 دفعہ وزیر خارجہ رہا ہے, جن کو پتہ ہے اسٹیٹ کے, ہم تو ایم اٹھو اٹھ کے لوگ ہیں نا جو آ کے یہاں پہ چو بھی بول رہے ہیں, میں بھی اونچا شروع ہوئی نا, ہمارا تو اتنا سے رنگ بازی ہے, ان کے پاس سیکرٹ ہے, دے آر اسٹیٹ آف پاکستان, ان کو کوئی تھریٹ نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہی صبح فیصلہ ہونا ہے, آج ہی اپنا بشرا بی بی نے آنا, تو تھریٹ بھی ساتھ ہی آ گئی ہے. اور یار خدا کا خوف کرو کہ میں کہتا ہوں مجھے دنیا میں سب سے برا بندہ لگتا ہے عمران خان, مگر میرا سابق وزیر اعظم ہے, اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. ریاست اگر وہاں پہ اگر آپ کی, میں بات ویسے مان ہی نہیں رہا, مجھے پتہ ہے یہ سارا میڈیا جینک ہے کہ جی او این امتحان لاؤ طاہر ملک عمران کو اپنی دانشوری نکالو, اندر کی بات بتائیں, تھریٹ کہاں ہے, وہ تھریٹ خود آدھا واسطہ ہے. یار اگر جیل کے اندر آپ محفوظ نہیں ہے تو پھر کدھر محفوظ ہے, بھیج دو پھر اسپین بھیج دو. ہاں چلو بنگلہ دیش فون کرو یار, 2 قیدی ساڈے رکھ لو سال واسطے, یار کوئی سوال ہے کرو بی بی, خدا کا واسطہ ہے سارا. اچھا چلو مان لیا, یہاں بتاؤ کہ بشرا بی بی کو واہ دنیا کی خاتون ہے جس کو ہائیڈروجن بم بنانا آتا ہے, میں مان لوں, یا مجھے بتاؤ کہ وہ خاتون ہے ان کے پاس ایسے راز ہے ایٹمی, یار وہ ایک گھریلو خاتون ہے, وہ الگ بات ہے کہ ان کو تھوڑا سا شوق تھا پنجاب حکومت چلانے کا, وزیر اعلیٰ ڈھونڈنے کا, ان کے چھوٹے چھوٹے گھڑیوں کے پسند کرنا, چھوٹے چھوٹے خواب تھے, گھڑی اچھی لگ لی, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو کہ آپ سیکورٹی تھریٹ ہو گئی ہے, خدا کا خوف, یہ سوال واپس لے لو. صاحب کیا مجھے سوال واپس لے لینا چاہیے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, کیونکہ سوال تو میں نے جنریٹ کیا ہے, لیکن ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ یہ پہلے ایک تھریٹ آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے کر کے ایک فیصلہ آ جاتا ہے, تو کچھ نہ کچھ لنک تو نظر آتا ہے. اچھا وہ جو بعض اوقات تھریٹس ہوتے ہیں نا, میں چونکہ ایک پروفیشنل صحافی ہوں اور ایک اخبار کا ایڈیٹر بھی ہوں, تو عموماً کچھ تھریٹس ہم ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ اسے ذرا, جس مثال کے طور پہ کل ملک نے جلسہ کرنا ہے تو میں کہوں گا کہ موچی دروازے پہ دہشت گردوں کے حملے کا خدشہ ہے, یہ خواہش ہے ویسے, ٹھیک ہے نا, دل کا تھا گولی بچ. اچھا نہیں اللہ نہ کرے کوئی ایسی گولی ضائع ہو تو میں تو ویسے, اب کیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو ملک کے جلسے میں جانے والے لوگ ہیں نا وہ ڈر جائیں گے کہ یار کل ایسا نہ ہو جائے, اور پھر جن کے جو خواہشی مقاصد ہوتے ہیں وہ پورے کر لیں گے. سو میں نہیں سمجھتا تھریٹس ہو سکتے ہیں. کیا ابھی ریسنٹلی جیل پہ حملہ نہیں ہوا بلوچستان کے اندر, کیا اس سے پہلے ایک جیل توڑ کے بندوں کو نہیں لے جایا گیا؟ کیا ذوالفقار بینظیر بھٹو شہید کا جو عینی گواہ تھا اسے پولیس کی کسٹڈی میں نہیں مارا گیا؟ کیا مرتضیٰ بھٹو شہید کے جو انسپیکٹر تھا اس کو تھانے کے اندر بند میں نہیں مارا گیا؟ تو یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ جو ملک کہہ رہا ہے کہ یار وہ دیکھیں نا معصوم سی خواہش تھی کہ گھڑی بیچ دو یہ وہ, تو ہم تو ان معصوموں کے ویسے ہی چاہنے والے ہیں. اس کی تو ذرا خواہش بڑی تھی نا کہ گھڑی بیچ دو. میں تو ایسے معصومین کو چاہتا ہوں جو پائن ایپل کے اوپر گزارا کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ابو ہم نے پائن ایپل کھانا ہے, تو بھائی پرانی انارکلی کے چوک پہ جا کے جوس پی لو. لیکن جو توشہ کھانے کے پائن ایپل کھانے کا مزہ ہے نا وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں, ہند سندھ میں کہیں نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, اس اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکیورٹی کو کا بندوبست کریں, چاہے کو کہیں پہ بھی ہو. وہ تھریٹ تو بنی گالا میں بھی ہو سکتا ہے, تھریٹ تو ماڈل ٹاؤن میں بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ تھوڑی, ہم ایک آزاد ریاست ہیں اور ہمیں اپنے سیکیورٹی اداروں پہ پورا یقین ہے کہ وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار, ہمہ وقت تیار ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں کل بھی ہم نے آپریشن کر کے دہشت گردوں کو مارا ہے. ہم کے پی کے میں بھی نبرد آزمائے ہیں, ہم سرحدوں پہ بھی ان کا مقابلہ کریں. تو ہمیں اپنی سیکیورٹی اداروں پہ پورا ٹرسٹ